اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ میرے بندوں سے فرمائیں کہ اے اللہ کے بندو، ڈرو اپنے پیدا کرنے والے سے۔ اور یہ ڈر جو ہے، یہ ڈر دنیا کے اندر بھی فائدے مند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ اس کے مشکلات سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو بظاہر ہے کہ دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اور آخرت میں تو پھر اللہ کے فضل سے بہت ہی فائدہ ہے۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو دنیا میں بھی ان کے لیے بہت بھلائیاں ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ تو وسیع کسے کہتے ہیں؟ جو کھلی ہو، کشادہ ہو۔ تو اللہ کی زمین جو ہے، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائیاں۔ ایک جگہ اگر پریشانی ہو تو دوسری جگہ چلے جاؤ، اگر وہاں کوئی پریشانی ہو تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کر لو۔ صحیح حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً پورا اجر دیا جائے گا صابروں کو، اور ان کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کے کیا ہے؟ جس میں ناپ تول کا پیمانہ نہ ہو۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بہن نہ گن کے دے، ویسے ہی دے دے، اللہ بھی آپ کو بن گنے دے گا۔ تو بن گنے جو ہے بغیر حساب کا جو ہے عام مفہوم ہے۔ قل انی امرت، آپ ان سے فرمائیں بے شک مجھے تو یہ حکم ملا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، مخلص اللہ الدین، اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یا اس کا پورا بندہ بن کے، کہ اس کے لیے اس کے دین کو خالص کرنا کہ ذرا بھر نہ کسی کی ملاوٹ ہو غیر کی۔ وَأُمِرْتُ، اور یہ بھی مجھے حکم ملا ہے، ان اکون اول المسلمین، کہ میں سارے جو اسلام قبول کرنے والے ان سے پہلے اس شریعت کا میں تابع دار بنوں، یعنی جو میرے اوپر شریعت اللہ نے نازل کی ہے ان کا پہلا فرد میں بنوں، تو یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ قل، آپ یوں بھی کہیں، انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے یہ بھی حکم ملا کہ بے شک میں ڈر رہا ہوں، اخاف و ڈرتا ہوں، ان عصیت تو یہ کہ میں نافرمانی کر بیٹھوں ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ کتنا بڑا دن ہے وہ؟ 50,000 سال کا اس کا ایک دن ہے، اور وہاں کتنی مدت لگے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ بس اللہ ہی اپنے کاموں سے واقف ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا رہوں اور بڑے دن کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی، اور مجھے یہ بھی میرے اللہ نے حکم دیا ہے
کہ میں اس کی بندگی کروں خالص اس کا بندہ ہو کر، یعنی اس کا ہی تابع دار رہوں، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، پس تم لوگ ہو کہ تمہارے حوصلے ہیں، عبادت کرو جس کی چاہتے ہو اس کے علاوہ، تمہارے لیے چھٹیاں ہیں لیکن میں تو بڑا پابند ہوں۔ کل آپ ان سے فرمائیں، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، یقیناً نقصان میں جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے۔ تو اپنی جانوں کو جب یہ دین سے دور ہوتے ہیں، اور جتنا دین سے دور کوئی آدمی ہوتا ہے اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے، اگر زیادہ جاتا ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے دو شخص ہیں، تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے ہر وقت دو شخص موجود ہیں، جو ان میں سے جس کی تابع داری کر لیتا ہے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تمہیں نیکیوں کا حکم دینے والا فرشتہ ہے، اور فرشتے کے نیکیوں کا کہا مان کر تم جب وہ کام نیکی کے کرتے ہو اللہ کی تابع داری کے، تو تمہارے دل سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اندر سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کے سنگ مرمر کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ابلیس کی جماعت کی تابع داری کر لو تو دل گناہوں سے سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جس کا کہا کوئی مانے ادھر ہی اس کو وہ لے جاتا ہے۔ اور اس طرح بروں کے اندر بھی بعض دفعہ فرشتہ اس کو چوکا لگاتا ہے تو وہ بعض دفعہ اپنے آپ کو کوستا ہے، اور لیکن جب اس کی جماعت ابلیس کی اور اس کے دنیا کے انسانوں کی ابلیس کی جماعت کھینچ لیتی ہیں تو وہ ادھر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نقصان ان لوگوں کو ہے جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی یہ نقصان میں ہی جائیں گے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان سارے گھاٹے میں ہیں مگر وہ بچتے ہیں جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، یہ نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ بلکہ ان کا معاملہ پھر یہ ہے کہ ان کی برائیوں کو کھا جاتی ہیں ان کی نیکیاں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ادھر جائیں تو پھر شرک کفر کرنا شروع کر دیں، نفاق اندر آ جائے تو پھر نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، حبطت اعمالہم، ان کی نیکیاں جو ہیں برباد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس سے یعنی بچنا ہے کہ خسارے میں آدمی اپنے آپ کو ڈالے۔ اور یہ کیا ہے؟ الا ذالک هو الخسران المبین، اور یہ نقصان بھی بہت زیادہ ہے، واضح نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر ہوگا سایہ آگ کا۔ ظلل جیسے دوسری جگہ آتی ہے کہ نیچے گدا جو ہے وہ بھی آگ کا اور اوپر رضائی جو ہے وہ بھی آگ کی، تو آگ کی لپٹیں انہیں گھیر لیں گی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سایہ آگ کا ہوگا، تو آگ کا سایہ کیا کرے گا؟ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے نیچے بھی آگ کا سایہ ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے، جس کے اوپر نیچے آگ ہو تو کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ دلوں تک چڑھ جائے گی اور ان کے ہوش گم ہو جائیں گے، ان کو کوئی چیز نہیں سوجے گی۔ تو یہ کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بچائے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح کر دیں کہ ان عذابوں سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اور واقعی جو اس کے خالص بندے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریبی ہو جاتے ہیں۔ یا عباد فتقون، اے میرے بندو میرے سے ہی ڈرو۔
والذین اجتنبوا الطاغوت، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں طواغیت کی عبادت سے۔ طواغیت سب سے بڑا طاغوت ابلیس ہے، اور پھر ہر وہ حاکم جو اللہ کے حکم سے ہٹا کر اپنا حکم منوائے، یہ بھی طاغوت ہے، اور پھر ہر وہ جو اللہ کی عبادت سے موڑ کر اپنی عبادت کروائے یا کسی کے لیے اس کو کھینچ کر لی جائے کہ یہ بڑا کرنی بھرنی والا ہے، تو یہ جن کی بندگی ہوتی اللہ کے علاوہ یہ سب طواغیت ہیں، تو ان سے اجتناب کرے۔ والذی، اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت، جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں کہ وہ کیا کریں، ان یعبدوہا، کہ ان کی عبادت کریں، ان کی عبادت سے بچتے ہیں۔ وانابوا الی اللہ، اور جھک جاتے ہیں وہ اللہ کی طرف۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے بڑی۔ وبشر عباد، پیارے نبی آپ بھی میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیں۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ بلکہ طاغوت سے دوستیاں ہیں، جو سب سے بڑا سرغنہ ہے ان کا امام، تو وہ بھی جو ہے ان کے سامنے بھی جھکے پڑے ہیں اور وہاں سے عزت کے متلاشی ہیں، جبکہ ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ الذین یستمعون القول، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ فیتبعون احسنہ، اور ان کی اتباع پیروی ان کی کرتے ہیں بڑے اچھے طریق سے، یعنی دن رات اس کے اندر گزار دیتے ہیں، یہ ان کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی۔ واولئک ھم اولو الالباب، دیکھیں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، جن کو کہا جا کہ دور اندیش اور عقل اللہ کے سامنے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے تابع رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پس وہ آدمی جس پر ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بات عذاب کی کہ اس کو عذاب ضرور ملے گا، یعنی وہ کب ثابت ہوتی ہے؟ جب اس کے کام ہوں۔ جیسے مومنوں کو حکم ملا کہ طواغیت کی عبادت نہ کریں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، جب ان کی عبادت کریں گے تو ان کے لیے اللہ کا کلمہ وہ حق ہو گیا کہ اس کو اور اس کے طاغوت کو اور ابلیس کو، ان کو اکٹھا جہنم میں ڈالیں گے اور بھر دیں گے جہنم کو، یہ ان کی کیفیت ہے۔ آفا انت تنقذ من فی النار، کیا آپ روک لیں گے ان کو؟ آفا انت، کیا آپ تنقذ بچا لیں گے من فی النار، جو آدمی آگ میں جائے گا؟ آگ میں کوئی بھی نہیں بچانے والا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے روک دیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نہ آپ کے مومن ساتھیوں کو اجازت ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ کون وہ ہو؟ خواہ وہ اولی قربا، کتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، اللہ اکبر، نہ مومنوں کو اور نہ ہی کسی کو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھیں پھر محبت کریں، من حاد اللہ و رسولہ، جو دشمنی رکھے اللہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے، من حاد اللہ و رسولہ، تو ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، ان کے یہ خواہ باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، اور باقی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، یہ ان سے محبت نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، اور یہی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں، صالح بندے، ان کا معاملہ ہی اور ہے۔ تو جو یہ یعنی مشرکین اور کفار اور منافقین نظریاتی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ بچیں گے جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے،
लहुम गुरफुम मिन फौकिहा गुरफुम मबनियतुन, उनके चवारों पर चवारे होंगे और वो बुलंदो बाला और बड़े हसीनो जमील होंगे। ये उनके लिए है। तजरी मिन तहते अल-अनहार, उनके नीचे जारी होंगी नहरें चल रही होंगी। वअदल्लाह, ये अल्लाह का वादा है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। बल्कि कहीं फरमाया कि ये मेरे से तुम पूछ सकते हो, ये मैंने जो तुमसे वादा किया है। और कहीं फरमाया तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। तो बहरहाल इसमें कई चीज़ें हैं जो इस माने को पक्का और मजबूत करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ताबेदार रहना, इसके अंदर ही खैर और बरकत है। अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ल मिनस समाए माअन, आपने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला आसमान से पानी नाज़िल करता है। फसाला का हो, फिर उसको चलाता है। जुनाबिया फिल अर्दे, फिर उसको कहीं ठहरा देता है, कहीं जज्ब कर देता है ज़मीन में कि उसको चला कर आगे खेती शराब करता है नदी नालों में डालकर, और या उसी ज़मीन पर बरसा कर उसको ज़मीन में जज्ब करता है। क्यों? सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअम मुख्तलिफ़न अलवानुहु, फिर पैदा करता है उससे खेती जिसके रंग हैं मुख्तलिफ। सुम्मा यहीजु फतराउ मुस्फर्रतन, फिर तू देखता है कि वो पक कर वो जर्द हो जाती है। सुम्मा यजअलुहु हुतामा, फिर वो उसको कटवा कर चूरा चूरा कर देता है। आप देखते हैं कि तूड़ी हमारे काम आती है और वो वाकई कि हम उसको चूरा चूरा कर देते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा, बेशक इसमें बहुत ज़्यादा नसीहत है ले उलिल अलबाब, अक्ल वाले लोगों के लिए, अक्ल वाले लोगों के लिए।